اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. Dear friends, hopefully you people are fine and you people are studying very hard. From last 3-4 lectures, I'm uploading some documents for you that you have to read these handouts with the full your intention and with full of your interest. And if you people find anything which is not clear in these documents, I ask you to put questions regarding your queries regarding those points which are not clear. But you people are not asking any questions from me from last 3-4 classes. So hopefully you people are doing well. Today I'm adding some voice instructions as well along with the new topic, which is importance of risk assessment. Or the main topic is risk assessment consideration. Definitely risk assessment is an important area. جس طرح آپ نے ابھی تک 20-21 لیکچرز دیکھے، سو یہ اپ کمنگ لیکچرز میں جو ہمارے انیشیل لیکچرز تھے اسی کی فردر ڈیٹیل ڈسکرپشن آپ کے سامنے آتی چلی جا رہی ہے. آج کا لیکچر بھی رسک اسسمنٹ کنسیڈریشن پہ جو میں نے ڈاکومنٹ آپ لوگوں کے لیے لوڈ کر رکھا ہے، وہ بھی ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو رسک اسسمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں اسی کے اوپر میں نے آپ کو کچھ پیجز اپلوڈ کیے ہیں جو آپ پڑھیں گے اور ہوپ فلی یہ بھی آپ اس کو گراسپ کر پائیں گے اور پھر کویسچن بھی نہیں پوچھیں گے. مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو آپ کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہے یا بہت لو ہے یا آپ پڑھ نہیں رہے. سو کیس کین بی ویری گڈ اور اٹ کین بی ورس. اینی ویز ٹوڈیز ٹاپک ٹاک اباؤٹ دا اسسمنٹ کنسیڈریشنز فرینڈس. And it's important, definitely it's very important area to recognize the risk rating together from the risk assessment components of the risk management process. رسک اسسمنٹ میں دو چیزیں جو بڑی مین انوالو ہوتی ہیں ڈیئر فرینڈس، ایک رسک ریکگنیشن ہے اور دوسرا ریٹنگ ہے. رسک ریکگنیشن اور رسک ریٹنگ جو ڈٹرمن کرتی ہے آپ کا سگنیفیکنٹ رسک جو آپ کی آرگنائزیشن فیس کر رہی ہے. وہ آرگنائزیشن کسی پروجیکٹ کے اوپر فیس کر رہی ہے یا اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ پہ فیس کر رہی ہے. جتنی بہترین اسسمنٹ آپ کی کمپنی کی ہوگی آپ اس رسک کو اتنا بہترین ڈیل کر جائیں گے. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے اس پہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ڈیولپ کر رکھے ہیں. اس پیج کو دیکھیں گے آپ کو کمفرٹیبلی کلیئر ہو جائے گا. اب جب رسک اسسمنٹ کو فردر کنٹینیو کرنا ہوتا ہے تو ڈفرینٹ اپروچز اویلیبل ہیں رسک اسسمنٹ کے لیے اور ڈفرینٹ سینیریوز میں ڈفرینٹ اپروچز رسک اسسمنٹ کی جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں. اب رسک اسسمنٹ اپروچز میں بہت ساری اپروچز ہیں جو اپ سے ڈاؤن موو کرتی ہیں اور بہت ساری اپروچز میں بہت سارے سناریوز میں ڈاؤن سے اپ بھی یہ فلو چلتا ہے. اپ سے ڈاؤن سے مراد ہے کہ جو رسک اسسمنٹ کا پروسیس ہے وہ ہائر لیول مینجمنٹ پہ ہوتا ہے. اس میں ہائر لیول ڈائریکٹرز مینیجرز انوالو ہوتے ہیں اور پھر وہ نیچے کی طرح پروسیڈ کرتا ہے. اور دوسری اپروچ میں ڈاؤن سے جو اپ جاتا ہے اس میں انڈیویجولز بھی اس رسک اسسمنٹ کے اندر انوالو ہوا کرتے ہیں
اور جو سی ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا وہ بڑا کرٹیکلی امپورٹنٹ ہوتا ہے رسک اسسمنٹ کے اس پروسیس میں. باقی پیج کو بھی آپ دیکھیے گا. نیکسٹ پیج پہ میں نے یہاں پہ جو مینشن کیا ہے وہ رسک اسسمنٹ ٹیکنیکس ہیں, اور رسک اسسمنٹ ٹیکنیک کی اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپشنز ہیں, یہ ٹیکنیکس ہیں جو رسک اسسمنٹ میں یوز کی جاتی ہیں. تھرو کویشچنر اینڈ چیک لسٹ یو کین اسیس ڈیفینیٹلی دا level of risk in different departments, in different projects, in different levels. Another technique which can be used to assess the risk is workshop and brainstormings. So this is another very effective way of assessing or assessment of risk. Details are brief description آپ کے پیج پہ given ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. Inspections and audits is another source, is another technique of assessing of the risk which is involved in different operations. Flowchart and dependency analysis ہے, یہ بھی ایک بڑی افیکٹو ٹیکنیک ہے جو یوز کی جاتی ہے رسک اسسمنٹ کے لیے. ڈسکرپشن گیون ہے. اس کے بعد ہیزوپ اور فیمیا اور اپروچ ہیزرڈس اور آپریٹیبلٹی کے لیے جو اسٹڈی کیا جاتی ہے کہ فیلئر ماڈل پہ اس پہ کام کیا جاتا ہے. اس اندر ٹیکنیک اویلیبل. سواٹ انالیسز ہے, پیٹس انالیسز ہیں, یہ بھی ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس آرگنائزیشن رسک اسسمنٹ کے لیے یوز کرتی ہیں. اور پہلے میں نے بتایا کہ اپ سے ڈاؤن اور ڈاؤن سے اپ دونوں ڈائمینشنس میں اسسمنٹ ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور ڈفرینٹ فلو کے ساتھ رسک کی اسسمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن میں ہوتی ہے. اب جتنی بھی ہمارے پاس اویلیبل ٹیکنیکس ہیں ڈیئر فرینڈس, ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہیں. فار ایگزامپل میں اگر کویشچنر اور چیک لسٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کے ایڈوانٹیجز میں جی کنسسٹنٹ اسٹرکچر, گارنٹیز کنسسٹنسی, ڈیفینیٹ سی بات ہے. کویشچنر ٹیکنیک وہ ہے جس سے آپ تھرو آ لسٹ آف کویشچنز ایکوائر کرتے ہیں انڈیویجول سے یا پاپولیشن سے ڈیٹا کسی بھی ایکسپیکٹڈ انسرٹنٹی کے لیے, کسی بھی ایکسپیکٹڈ رسک کے لیے. اور جو میجورٹی میں ویو آپ کے پاس تھرو کویشچنر اور چیک لسٹ آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی کنسسٹنٹ بھی ہوتا ہے, اسٹرکچرڈ بھی ہوتا ہے, اور وہ زیادہ ریلائبل آپ کے پاس سورس یا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. سو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جب کویشچنر کی ٹیکنیک یا چیک لسٹ کی ٹیکنیک یوز کی جائے گی تو کنسسٹنسی آپ کے پاس آپ کے ڈیٹا میں آپ کے پاس ہوگی. سو یو پیپل ول بی ان بیٹر پوزیشن ٹو اسیس رسک ان دیٹ پرٹیکولر ایریا. ڈس ایڈوانٹیجز, دوسرا ایڈوانٹیج ہے جی گریٹر انوالومنٹ دین ان دی ورک شاپ. obviously greater involvement because through questionnaire you are asking questions, repeated question from a number of people in organization. تو جو کنسنسس ڈیولپ ہوگی ڈفرینٹ انڈیویجولس کی, وہ اس میں ہر انڈیویجول جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اس کا اسٹیک اور اس کا ایکسپیرئنس اور اس کا نالج اور اس کی پرسنل اسسمنٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی, گائیڈ کرے گی. تو اٹیچمنٹ بھی مزید بڑھ جاتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کی اگر بات کرتا ہوں میں کویشچنرز اینڈ چیک لسٹ کی, تو ریجڈ اپروچ ہے یہ, اینڈ دیٹ مے ریزلٹ ان سم رسک بینگ مسڈ. obviously اگر چیک لسٹ ہے یا کویشچنر ہے تو اس میں آپ کے پاس صرف وہی اسسمنٹ